آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید یہاں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں نا جنت میں جائیں گے تو وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تخت جو کتاروں میں لگے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح ان پر براجمان ہوں گے، اور گوریاں اور موٹی آنکھوں والی بیویاں ان کی ہوں گی، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کا ساتھ دے، پیچھے ایمان پر رہے، تو ان کی نسل جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے ذرا برابر۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں پاکستان بننے کے بعد جب لوگ ہجرت کر کے آئے تو کئی خاندان بچھڑ گئے، الگ الگ چلے گئے، آج تک ان کا صدمہ انہیں نہیں بھولا کہ ہمارے یاروں رشتہ داروں دوست کہاں چلے گئے۔ تو اگر جنت میں جانے کے بعد بچے کہیں چلے جائیں، ملاقات ہی نہ ہو تو مزہ کرکرا ہو جاتا، لطف نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جنت میں جائیں گے نا اور ان کی اولاد بھی اگر ایمان پر چلتی رہی ان کے بعد تو بے شک ان کے عمل کچھ کم ہی ہونا اولاد کے، ہم ان کو ان کے والدین کے ساتھ ملا دیں گے، ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوگا کہ سارے مل کر بیٹھیں گے، جام چلیں گے، خادم دوڑ رہے ہوں گے، محفل جمی ہوئی ہوگی، لطف دوبالا ہو جائے۔ اس میں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس بیٹیاں بیٹے سب شامل ہیں، اولاد سب اولاد بیٹے بیٹیاں دونوں سب ضروریت جو ہے نا اولاد جو پیدا ہوئی انسان سے وہ سب ہی تو بیٹیاں تو وہ دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہے تو ان کے نہیں کوئی بات نہیں، وہ سارے اسی طرح پھر آباد ہو جاتے ہیں نا، ایک محلہ بن جاتا ہے، شہر بن جاتا ہے، سارے ساتھ ساتھ کوارٹر اور بنگلے ہیں تو مل کر بیٹھیں گے۔ جنت میں تو فاصلے بھی ختم ہو جائیں گے کہ آنکھ جھپکنے میں وہاں سے وہاں چلے جائے، تو یہ بڑی پر لطف محفل ہوگی کہ سارے خاندان کے لوگ، مگر اللہ کہتا ہے ایمان پر تو ہوں۔ یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت آخر آیا نا تو حضرت یوسف علیہ السلام پاس تھے، انہوں نے کہا ابا جی پھر بھی کبھی ملاقات ہوگی، مرنے کے بعد کبھی اکٹھے ہوں گے۔ نبی کیا ہر مومن ملسی اگے یاراں تائیں، جس دا پیر ایمانوں کھتا اس دا واس بڑھائیں۔ ایمان اگر جاتا رہا سے تو پھر مصیبت میں فرض ہے، پھر کہاں اکٹھے ہوں گے۔ اگر ایمان ہوگا نبی کیا ہر مومن ملسی اگے یاراں تائیں۔ اچھا میں کہتا ہوں ذرا امیر چپ ہو جائے جب بات چلے نا، مزاج جاتا ہے کہ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ سیف الملوک میں لکھتے ہیں، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں ایسے، مگر سمجھیں کہ جب دنیا سے جاتا نا آدمی تو کہتا ساتھیوں سے لے او یار حوالے رب دے کہ میلے چار دنوں دے، جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملان۔ یعنی قیامت میں اگر اچھا انجام ہوا تو کہتے ہیں عید تو اثر وہ ہوگی جس دن عید مبارک ہو سی اس دن پھر ملان۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب ساتھیوں کو، ہماری اولاد کو ہمارے ساتھ اکٹھا کر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ ورنہ جب یہ یاد آیا کرے گا کہ بچے کدھر گئے، بیوی کدھر گئی، کتنا غم ہوگا، جنت میں کیا لطف رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے نا مصیبت سے بچائے، ایسا نہ ہو کہ یہ جدائی ہو جائے۔ بالکل ہونی تو نہیں چاہیے اب، اور مگر جب عمل نہیں ہوں گے تو پھر کیسے ساتھ ملیں گے۔ اچھا اب اس میں ایک آخری سوال یہ پوچھوں گا کہ اولاد کے عمل جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ کہہ دیا گیا پہلے کہ وہ والدین کے عمل جو ہے نا وہ تو کم نہیں ہوں گے، تو اولاد اگر نافرمان ہو تو اس سلسلے میں نہیں، اولاد نافرمان پھر وہاں کب اکٹھی ہوگی، وہ تو پھر جیل میں چلے جائیں۔ جو آقا اولاد ہے ماں باپ کو استانے والی، وہ تو حدیث پاک میں آیا کہ اللہ نے ان پر جنت حرام کر دی، چلے بہت جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ کا جزاکم اللہ خیر۔ دو باتیں میری بہن آپ نے پوچھی، ایک تو مرشد کی بات پوچھی ہے کہ مرشد پکڑنا چاہیے۔ مرشد کہتے ہیں راستہ بتانے والے کو، جو سیدھا راستہ بتایا آدمی کو ہدایت دے، تو اس لحاظ سے تو پہلے آپ سمجھیں نا میری بہن، ہم سب کا ایمان ہے کہ سب سے بڑے مرشد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں سیدھی راہ بتا گئے۔ اس سے ہٹ کر جو بھی بات کہے گا، عالم کہے، پیر کہے، سب مردود ہیں۔ جو بات اللہ کے رسول نے کہی وہ ارشاد ہے، صحیح راستہ وہ ہے، آپ ہیں مرشد حقیقی۔ اس کے بعد ہے کہ اپنے زمانے کا کوئی عالم، دیندار، ایک اچھا آدمی، جیسے آپ ہم سے پوچھ رہی مسئلہ، آپ سمجھیں کہ ان کو کچھ علم ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے بات کہ جو نہیں جانتے کسی سے پوچھیں گے۔ جو خیال غلط ہو گیا نا کہ کوئی پیر پکڑنا چاہیے اور بعد میں بے شک نماز پڑھیں نہ پڑھیں، پیر صاحب نے سارا بوجھ اٹھا لیا، یہ بالکل گمراہی، بے دینی، شیطانی کام ہے۔
کوئی مرشد کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر آدمی اپنا حساب خود دے گا۔ اگر عالم کو نیک ہے، آپ اس سے مشورہ لیتی رہتی ہیں، مسائل سیکھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ پیری مریدی کوئی چیز نہیں۔ اور جو آپ کہتی ہیں اس کا پانی جو ہے نا دھون پیے، اس کے پاؤں چومے، غلط بات ہے۔ یہاں بھی یہ لوگ حوالے دے دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے لوگ نا اس طرح ان کا وضو کا پانی پی لیتے تھے۔ مدینے کے لوگ برتن دے کر بچوں کو صبح بھیجتے تھے، آپ اس میں اپنا دست مبارک ڈالتے تھے، بے شک سردی و گرمی پیتے تھے، شفا ہوتی تھی۔ تو یہ سوچتے نہیں کہ ایک طرف تو اگر بات ہو نا کہ رسول اللہ بشر ہیں، ہم میں سے اللہ نے شان کہاں پڑھتے، توبہ توبہ توبہ۔ اور دوسری طرف ہے کہ آج کے پیروں اور مولویوں کو رسول اللہ کے برابر کر دیتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے برکت دی تھی، آپ کے ہاتھ میں اور آپ کے پانی میں برکت تھی۔ بعد میں حضرت ابوبکر عمر بھی ہوئے، کون لے گیا ان کے پاس پانی؟ کس نے ان کا پانی کا وضو کا پانی لیا؟ یہی امام شاطبی کہتے ہیں بات کرتے سوچو صحیح کہ یہ سلسلہ آگے چلا، کسی نے پھر یہ کام کیا، کیوں نہیں فرق کرتے؟ اور یہی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ حواشی بخاری میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے متبرک بنایا تھا، ان کے تبرکات درست ہے، باقی کسی کو بعد میں حق نہیں۔ اور مولانا اسلائی صاحب نے یہاں بڑی پیاری بات کہی کہ جو تبرک دے رہا ہے اگر وہ سمجھتا کہ میں متبرک آدمی ہوں تو وہ متکبر آدمی، اس کو وہی آئی کہ مطلب نبی کو تو گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تمہیں کیا پتا کہ تم ہے برکت والے؟ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ برکت والے، تمہارا خیال ہی ہے نا، ہو سکتا ہے اندر سے وہ ابلیس ہی ہو۔ اگر تم سمجھے بیٹھے ہو تو تمہارا خیال ہو سکتا ہے غلط ہو۔ وہ کہتا میں متبرک ہوں تو بے ایمان آدمی، اس کو کیا حق ہے؟ نبی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو تو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے مقرر ہوں، وہ اپنا منصب نہیں چھپا سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول رہنے دیں، برکت ان کی تھی، اب نہیں کوئی تبرک دے سکتا، نہ کوئی دے، بلکہ آئے بھی تو بہن کہہ دے توبہ، میں تو بہن خود گناہگار ہوں، میں تبرک کیا دوں گا؟ اور یہ صدقے کے بارے میں نے پوچھا تھا کہ صدقہ، میری بہن جو آپ نے پوچھا نا، صدقہ کے لیے کوئی دن معین نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعرات کو خیرات کرو فلاں، بالکل غلط بات ہے۔ 24 گھنٹے رات دن ہر روز جب جی آپ چاہیں اللہ کی راہ میں دیں، اور اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں کہ دیگیں پکائیں یا بکرا دیں۔ جو آپ روپے دیتی ہیں، کوئی آنا ٹکا کسی کو دیتی ہیں، اس میں بھی نیت کریں کہ جو میں دے رہی ہیں اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ 11ویں شریف کا ختم دلوانا لازمی ہے؟ نہ، لازمی چھوڑ کر سرے سے ذکر ہی کوئی نہیں، آج تک نہیں بتا سکے۔ 11ویں یہ اردو اور پنجابی کا لفظ ہے، عربی میں بتایا اگر دین کی بات تھی تو دین میں اس کا نام کیا؟ کچھ نہیں، آپ ہی بنایا۔ اور یہ بھی نہیں آج تک دکھا سکے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہیں ہے کہ انہوں نے کیا، یہ کہہ گئے۔ یہ میری بہن اصل میں کھانے پینے والے لوگ جو نا، ان کا پیٹ کا دھندا، انہوں نے یہ سلسلہ، ہم سادہ لوگ نا خیرات کے بہانے پر دیتے رہے، وہ اپنا عیش کرتے۔ جو صدقے خیرات دین نے بتایا، زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں، قربانی کریں، آگے پیچھے جتنا دی چاہے اللہ کے راستے میں دیتے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ یہ جعلی جو نا جمعرات کو دینا، 11ویں دینی ہے، یہ اپنی طرف سے بڑھائی۔ اب کیسے صدقہ دینا تو دوں کیا؟ میں صدقہ دینا ہے، ہاں، تو اس کے لیے دوں کیا چیز دوں؟ پیسہ دوں یا یہ؟ اس کے لیے میری بہن بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ بعض لوگوں نے بیوقوفی سے ہندوؤں سے یہ سیکھ لیا ہے کہ کوئی جانور دینا چاہیے، اور جانور بھی کہتے ہیں سیاہ رنگ کا ہو، وہ اس مریض کے چارپائی کے ساتھ باندھا جائے یا گرد گھمایا جائے، وہ بیماری اٹھا لے، پھر وہ بیچارہ دبا کر کے، سب بکواس ہے۔ صدقہ ہر خیرات کو کہتے ہیں، آپ پیسے دیں کسی غریب کو، کپڑا دیں، دانا دیں، جو بھی مناسب سمجھیں، جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ سب صدقہ ہے۔ اور بہتر وہی صدقہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، آپ دیں تو جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو بھی نہیں پتا چلا، حالانکہ بائیں ہاتھ تو چھپ نہیں سکتا، ساتھ ہی ہے، مگر اتنا کا چھپا کر دو کہ تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا لگے، صرف اللہ کو پتا چلے، اللہ خوش ہوگا۔ مولانا ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ مثلا میں کسی کو بکرا دے رہا ہوں، اس بیچارے کو دوائی کی ضرورت ہے، وہ بیچارہ دوائی سے مر رہا ہے، میں کہتا ہوں نہیں میں نے تو بکرا دینا ہے، تو دیکھنا ہے جو مانگنے والا ہے اس کی حاجت پوری کرنی ہے کہ بیچارے بکرا دے دیا، وہ بیچتا پھر سستا کو اس سے خریدے یا اس کو چارہ، یہ کہ جی جمعرات کو آنا، وہ بھوکا اب ہو اور اس کو جمعرات کے بعد کو تمہیں جمعرات کو تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اچھا